بیمار سارباں سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد کربلا سے چلے جب کہ اہل حرم، گزرے گنج شہیداں سے با چشم نم، گرتے پڑتے چلے عابد قصد دم، پہنچے کوفہ تو بولے امام امم، دیکھ لو کوفیوں ہم وہی لوگ ہیں، ہم کو پہچان لو، ہم وہی لوگ ہیں، ختم جس گھر پا کر شریعت ہوئی اور مکمل نبوت رسالت ہوئی، فرض امت پر جن کی اطاعت ہوئی، ان کی امت کے ہاتھوں یہ حالت ہوئی، دیکھ لو کوفیوں ہم وہی لوگ ہیں، جن کا جبریل جھولا جھلاتے رہے، حور و غلمان لوری سناتے رہے، بن کے سائل ملائک بھی آتے رہے، انبیاء جن کے گھر آتے جاتے رہے، دیکھ لو کوفیوں ہم وہی لوگ ہیں، تم جو جمع یہاں اتنے افراد ہو، دیکھ کر ہم کو مشکل میں کیوں شاد ہو، یا نبی زادیاں ہیں اگر یاد ہو، تم ہمارے غلاموں کی اولاد ہو، دیکھ لو کوفیوں ہم وہی لوگ ہیں، جن کا تم دیکھتے ہو تماشا یہاں، بنت پیغمبر دو جہاں ان کی ماں تھی، یہی پہل کوفے کی شہزادیاں تھی، کنیزیں تمہاری بہو بیٹیاں، دیکھ لو کوفیوں ہم وہ
وہی لوگ ہیں، ہم کو تاج و حکومت سے رغبت کہاں، ہم تمہارے بلانے پر آئے یہاں، مجھ کو پہنائی طوق و رسن بیڑیاں، ہوں میں ابن امام و امام زمان، دیکھ لو کوفیوں ہم وہی لوگ ہیں، کیسے کیسے ہنسی اور پیارے گئے، مصحف نور قرآن کے پارے گئے، سامنے اپنی آنکھوں کے تارے گئے، کیسے کیسے جوان اپنے مارے گئے، دیکھ لو کوفیوں ہم وہی لوگ ہیں، کیا میری شاعری اور نوحہ میرا میر صاحب کار سے اسرار تھا، آپ ایسب جعفر جو پرسا دیا، در حقیقت یہ ہے سیدہ کی عطا، دیکھ لو کوفیوں ہم وہی لوگ ہیں، ہم کو پہچان لو، ہم وہی لوگ ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفر منع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم لأعدائهم إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا، ثم لعن الثاني وثالث ورابعه، اللهم لن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا تسلیما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ ہماری یہ گفتگو اس سلسلہ خمسے کی تیسری گفتگو ہے جو امام بارگاہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب سے منعقد کیا گیا، اور آج ہماری یہ تیسری گفتگو ہے اس موضوع پر کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام اور ان کی اطاعت۔ کربلا کو سمجھنا اور کربلا میں ہمیں جو اہم ترین یعنی جس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، جو درس ہمارے سامنے ہے کربلا کا، وہ حجت خدا کی اطاعت ہے۔ حجت خدا کی اطاعت، ولی خدا کی اطاعت۔ 71 شہداء ایک طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، کہ انشاءاللہ اس پر میں مزید روشنی ڈالوں گا تو بات واضح ہوگی کہ یہ جو میں نے ڈویژن کی ہے یہ کس اعتبار سے میں نے یہ ڈویژن کی، انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو رہے گی۔ لیکن ان سب ہستیوں میں یقینی طور پر جو شخصیت اور ہستی کہ جن کو صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام نافذ البصیرہ کہہ رہے ہیں، یعنی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ نافذ البصیرہ کہ اگر اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے تو ہم جیسے غیر معصوم، جب ان کا ویژن بہت اچھا ہوتا ہے اس کو نافذ البصیرہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا ویژن، ہمارا کسی بات کو اینالائز کرنا، کسی چیز کو سپوز کرنا، کسی چیز کو بیان کرنا، یہ فقط ایک تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے، یہ ہم غیر معصوم کا ہے۔ یہ جو جتنے اینالائز کرنے والے ہیں ان کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ اب اس ویژن کے ظاہر درجات ہیں، ہر شخص کا ویژن ہے، ہر شخص کے اپنے خیالات ہیں، ہر شخص کے اپنی انظار ہے، اپنی رائے ہے، ہر شخص صاحب عقل و صاحب شعور رائے رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو ویژن ہے اس ویژن کے درجات ہے، لیکن جب امام معصوم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو کہے نافذ البصیرہ تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ یہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ان کی زیارت میں جو جملہ آیا نافذ البصیرہ، نافذ البصیرہ یعنی اس کا اپنا ترجمہ، چونکہ الفاظ مشترک الفاظ ہیں، ویژن جن کا ویژن بہت ہی عمدہ ہے، کیونکہ یہ لفظ مشترک ہے۔ ایک کن ذہن انسان کے کا بھی اپنا ایک ویژن ہے، لیکن جب اعلیٰ درجے پر، یا یوں کہوں کہ ویژن اور نافذ البصیرہ جب اپنی معراج پر پہنچ جائے تو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، تو یہ مقام حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، مجھے ظاہر ابو الفضل عباس علیہ السلام پر گفتگو نہیں کرنی ہے، اگرچہ ضرورت ہے جہاں ہمارے درمیان اس قسم کی وہابی سوچ سرایت کر رہی ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں اور جوانوں کو ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت اور عظمت کو اگر بیان نہیں کیا تو خدا نخواستہ جوانوں اور بچوں کے ذہنوں میں ممکن ہے کوئی شبہات ڈالے جائے۔ شک و شبہات ڈالنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اللہ کے وجود پر شک و شبہ ڈالے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر شک و شبہ ڈالے گئے، تو شک و شبہ ڈالنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور بالخصوص جن کا جو آج ہمارے بچے اور جوان جتنا اس قسم کی گفتگو سے اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے معذرت کے ساتھ
دور ہیں، اپنے کالج کی پڑھائی، یونیورسٹی کی پڑھائی، اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنا زیادہ مصروف ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی مشکل جو قدیم زمانے میں نہیں تھی، جو آج کے زمانے میں موجود ہے، قدیم زمانے میں ہر چیز لمیٹڈ تھی، محدودیت تھی۔ آج سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ اچھا برا سب کچھ ایزی ایکسس ہے، صبح شام آپ کے پاس موجود ہے، اچھا برا سب کچھ۔ اور ایسے ایسے ہر روز شک و شبہ ڈالے جاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں، واقعا میں کہہ رہا ہوں، وہ چیزیں جو مسلمات تشیع میں سے ہیں، مسلمات تشیع میں سے۔ آپ کہیں گے مولانا کچھ زیادہ مبالغہ آرائی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اتفاق سے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، مسلمات تشیع میں سے شک ڈالنے والوں نے شک ڈالا اور کامیاب ہو گیا شک۔ آج ہمارا بچہ اور جوان، یعنی مجھ سے سوال کیے گئے ہیں اس حساس موضوع پر۔ میں آج گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، جو آج ان ایام میں یہ موضوع حساس ہو چکا ہے۔ اب لفظ زیارت عاشورہ منبر سے شاید کہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں جو 3 نمبرز بیان کیے گئے، میں بہت اشارے اور کنایے سے، اس میں پوسٹ لکھنے والا یہ پوسٹ لکھ رہا ہے، کوئی غیر نہیں لکھ رہا ہے، کوئی غیر نہیں لکھ رہا ہے، اپنا لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ نمبر 1 قابیل، حضرت صالح کی اونٹنی کا قاتل، ابن ملجم۔ اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کیا جا رہا ہے، بچوں اور جوانوں کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا اس کی ہم کیا دلیل دیں؟ اس کی دلیل واضح ہے۔ اس پوسٹ سے پہلے آپ اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں، یہ جو نمبرنگز ہیں، زیارت عاشورہ میں جو نمبرنگز ہیں، میں اس سے زیادہ کھل کر نہیں بیان کر سکتا ہوں، یہ نمبرنگز ہیں، آپ اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں اس پوسٹ سے پہلے ان کے ذہن میں کون آتا تھا؟ جنہوں نے تعلیمات اہل بیت، روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پڑھا ہے، ان کے لیے بالکل واضح ہے یہ۔ آپ کا امام نے کہاں بیان کیا؟ نہیں ہے ضرورت کہ امام یہ کہے کہ یہ نام کس کی نام ہے، کیوں امام تقیہ کر رہے ہیں؟ اگر قابل ہے تو امام کیوں تقیتاً نام نہیں لے رہے ہیں؟ اگر حضرت صالح کی اونٹنی کا قاتل ہے تو امام علیہ السلام کیوں نام نہیں لے رہے ہیں؟ سب کے تو نام لیے ہیں، حتیٰ وہ نام بھی اب تو الحمدللہ مشہور ہو گیا، الحمدللہ۔ اور واقعاً سلام ہو ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام پر، کس طرح اسلام کو باقی رکھا ہے، تعلیمات اہل بیت کو باقی رکھا ہے، کہ آج واضح اور روشن ہے، باوجود یہ کہ اتنا حساس نام ہے، لیکن چونکہ خود مسلمانوں کے درمیان اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی ہستی کیا ہے، اصلا شاید وہ گفتگو کریں گے تو خود گرفتار ہوں گے، خود پھنستے چلے جائیں گے۔ اگر اس بات کو یہاں پر تمام نہیں کیا، صحیح، شیعہ تو ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں، شیعوں کے اوپر تو ہمیشہ سے زور رہا ہے، ظالم قدرت تو ہمیشہ سے دباتی رہی ہے، تو ظلم تو ویسے ہی غیر حقین ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ وہ مسلم عقیدہ جو زیارت عاشورہ کا ہے، اس میں شک ڈالا گیا کہ یہ 3 قابل ہو، ابن ملجم ہو، یہ امثال ذالک نہیں۔ آپ نے آباء و اجداد سے پوچھے اس پوسٹ سے پہلے وہ کیا سمجھتے تھے۔ روایات ائمہ اطہار علیہ السلام کو 3 جلدیں علامہ مجلسی نے 3 جلدیں اس موضوع کے اوپر لکھی ہے۔ امام نے وہاں پر بیانی کہ یہی اشارے اور کنایہ، اور یہ معلوم ہے کہ اشارے اور کنایہ، یہ اشارے اور کنایہ کہاں سے ہے، یہ اشارے اور کنایہ کہاں سے ہے، کہ یہ اشارے اور کنایہ کس کی طرف اشارہ ہے معلوم ہے۔ ہمارا بچہ اس مجلس کی برکت سے جانتا ہے کہ لفظ فلان یعنی کیا مطلب۔ اگر یہ ممبر سے بیان نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ خداوند متعال کو اپنا دین بچانا ہے، ایسے اسباب مہیا ہو جاتی کہ خود بخود ہمارے بچوں اور جوانوں تک پیغام پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو فتنہ گر ہیں، فتنہ کر رہے ہیں وہ۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، خداوند متعال نے
اپنی توحید کی گارنٹی لی ہے، رسالت کی گارنٹی لی ہے، علی اور آل علی کی ولایت کی گارنٹی لی ہے کہ الی یوم القیامہ یہ زندہ رہیں گے، لیکن ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اور آپ اور میرے بچے اس ولایت پر رہیں گے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی شیورٹی نہیں ہے۔ اگر ہم تعلیمات محمد و آل محمد سے اگر منسلک رہیں گے تو پھر اس صورت میں فقط اس وقت ہمارا بچہ اس ایمان پر رہے گا۔ کون سا ایمان؟ جو محمد و آل محمد نے جس کی حفاظت کی۔ آپ کی خدمت میں کل بیان کیا کہ کربلا کی جو جنگ تھی، آپ رجس دیکھیں، جو رجس پڑھے گئے، رجس جس کو ہم کہتے ہیں، جو رجس پڑھے گئے، اس میں انا دین علی، میں علی کے دین پر ہوں، وانت علی دین فلان، تاریخ میں نام آیا ہے، تاریخ طبری میں نام آیا ہے، جا کے دیکھیں تاریخ طبری۔ تاریخ طبری شیعہ تاریخ نہیں ہے، واضح طور پر ڈفرنس معلوم ہے، واضح طور پر معلوم ہے۔ وہ فرمان جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں بیان کیا، علی والشیعۃ کا هم الفائزون۔ آج کسی اندھے بہرے گنگے سے اگر پوچھا جائے شیعہ علی کس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں شیعہ علی، واضح ہے۔ کیوں ہمیں کچھ اور نہیں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آخر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لیکن اس ولایت کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ اطاعت کا مرحلہ ہے۔ اور کیسی اطاعت؟ لوگ کہتے ہیں بھائی کربلا میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ مجھے نہیں معلوم کربلا میں ہمارے لیے کیا درس ہے، لیکن ایک درس جو میں نے ان واقعات سے دیکھا وہ ایک درس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حجت خدا اور ولی خدا کی آنکھ بند کر کے تسلیم، سر تسلیم خم، چوں چرا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آج میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں جب مدینے سے یہ کاروان چلا، سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا سفر شروع ہوا مدینے سے۔ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ دوں، مدینے سے مکے، مکے سے کربلا۔ جب مکے میں آپ کے پاس خطوط آ گئے، آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ یاد رکھیے گا میرے بچے اور جوان، امام کی اگر اس سفر کو دیکھنا ہے تو آپ کو دو کیمرے لگانے ہوں گے، ایک ظاہر کا کیمرہ، ایک باطن کا کیمرہ۔ ظاہر میں امام حسین علیہ السلام کی اسٹریٹجی آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ ظاہر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ مدینے سے چلے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکلے، مکے پہنچے۔ جب مکے سے آپ نکلے تو ظاہری تو آپ کوفہ جا رہے ہیں چونکہ خطوط آئے ہیں، لیکن یہ ظاہری اسٹریٹجی ہے، یہ ظاہری سفر ہے۔ لیکن وہ باطنی سفر کہ جو 1,24,000 انبیاء کو جس کی خبر دی گئی، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو خبر دی گئی، کیا سید الشہداء امام حسین کو نہیں معلوم؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ امام نے خود جا بجا اس بات کا اعلان کیا، اس بات کو بتایا۔ حتیٰ جب آپ مکے سے نکلے، جو امام کے ساتھ ملحق ہونا چاہتا تھا، جو امام کے ساتھ آنا چاہتا تھا، امام نے روک دیا۔ وہ مصباح الہدا و سفینۃ النجات سید الشہداء اپنے اس پاک سفر میں نے آپ کے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جہاد کو دیکھیں، مخلوط مومنین اور منافقین سب شامل ہیں۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی اگر جنگوں کو دیکھیں، مثلا جنگ صفین کا میں نے حوالہ دیا کہ شیور امیر المومنین کے سپاہیوں میں تھا، لیکن سب مخلوط ہے وہاں پر، سب مکس ہے وہاں پر۔ لیکن مسئلہ کربلا کا باقی جنگوں کے ساتھ فرق ہے۔ اصلا شاید اس کا نام جنگ کہنا بھی مجازن ہے، اس لیے کہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، یا جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، جنگ نہروان ہو، وہاں پہ جنگ ہوئی، کچھ لوگ جہنم واصل ہوئے، کچھ لوگ شہید ہوئے، بات ختم ہو گئی۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ واپس پلٹ کر مدینے آ گئے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ واپس پلٹ کر مدینے آ گئے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ کربلا کی جنگ یہ جنگ ہی نہیں تھی۔ کربلا باقی جنگوں میں منافقین کی غرض تھی کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا، ہمارا کوئی سہم ہوگا، ہمارا کچھ حصہ ہوگا۔ جنگ احد اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے اس کی۔ لیکن کربلا میں کوئی بچ کر ہی نہیں آنا ہے، اور سب جانتے ہیں یہ، بالخصوص جہاں جہاں ایام شہادت قریب آ رہے ہیں، اصحاب تک جانتے ہیں، اصحاب جانتے ہیں اس بات سے، اصحاب واقف اس بات سے۔ حتیٰ شب عاشور وہ حضرت قاسم سلام اللہ علیہ امام مجتبیٰ کی نشانی، ان کا سوال جو تاریخ میں موجود ہے، یہ نہیں کہا کہ چچا آپ مجھے لڑنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، نہیں، سوال کرنے والے کا سوال کر رہے ہیں کیا میں بھی کل مرنے والوں میں شامل ہوں یا شامل نہیں ہوں۔ تو یہ جنگ نہیں ہے، یہ اب جنگ، اس کو آپ جنگ کا نام دے دیں، جو بھی نام دے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ جنگ صفین اور باقی جنگوں سے مختلف ہے یہ جنگ، اگر اس کو جنگ کہا جائے۔ اور امام نے راستوں میں جو افراد راستے میں جو آتے تھے، امام اس کو صاف کہہ دیتے ہم مرنے جا رہے ہیں، امام کہہ دیتے تھے۔ بس یہ باطن تھا، ظاہر میں وہ کوفے کے خطوط آئے تھے، کوفے سے خطوط آئے تھے امام کے، جو امام کو کوفے میں بلا رہے تھے۔ اب امام کو جس طرح کوفے میں بلایا جا رہا تھا، بعین ہی یہ وہی بیعت ہے جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ چوتھی خلافت میں کی گئی۔ چوتھی خلافت میں جو بیعت کرنے والے تھے وہ کیا حضرت علی کو بلا فصل مانتے تھے امام؟ نہیں، یہاں پر بھی بعین ہی اسی طریقے سے۔ یہ شیعہ علی شیعہ یزید کے مد مقابل تھے، شیعہ عثمان کہ جو چوتھی خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ تاریخ پڑھنے والے تاریخ کا مطالعہ کرے، واضح طور پر پتہ چل جائے گا۔ لہذا یہ کنڈیم کرنا کہ شیعوں نے خطوط لکھا، کل تک غیر کہتا تھا، آج اپنے کہنے لگے کہ خالی شیعہ ہونا کافی نہیں ہے، شیعوں نے تو خطوط لکھے تھے۔ خدا کچھ ہدایت دے۔ وہ جو شیعہ علی تاریخ میں آیا، کل تفصیل میں نے بیان کی، میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو، لیکن وہ جو شیعہ علی کی تعبیر آئی ہے اس سے مراد حبیب ابن مظاہر نہیں ہے، مسلم اوسجہ نہیں ہے، یہ شیعہ مراد نہیں ہے۔ وہ شیعہ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، وہاں پہ لغت کے معنوں میں شیعہ آیا ہے، تاریخ نے بیان کیا ہے۔ خوب اللہ یہ حال۔ اب اس کی خود ایک تاریخ ہے، یہ پڑھنے والی تاریخ ہے کہ یہ خطوط آیا واقعی کوفے سے آئے تھے یا شام سے بنائے گئے تھے، یہ خود ایک تاریخ ہے، تحلیلی تاریخ ہے، اس کو پڑھنے والی تاریخ ہے یہ، کہ یہ باقاعدہ خطوط لکھوائے گئے ہیں، یہ لکھے نہیں ہیں۔ صحیح ہے، خطوط یقینی طور پر تاریخ نے بیان کیا ہے کہ حبیب بن مظاہر نے خط لکھا، مسلم بن اوسجہ نے خط لکھا۔ اب یہ بات یہاں پر آئی ہے، چند دنوں پہلے مجھ سے یاد نہیں واٹس ایپ پہ کسی نے سوال پوچھا تھا، اب بات یہاں آئی ہے تو ممکن ہے کسی جوان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے۔ میں نے پچھلے سال بھی کسی مجلس میں یہ نقطہ اشارہ کیا تھا، توجہ کریں، یہ جو بعض اوقات بڑا حساس مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں میں، پتہ نہیں مجھے اب یہاں پر بات کو آگے بڑھاؤں یا چلیں، اب یہاں تک بات آ گئی۔ حبیب ابن مظاہر خط لکھنے والے، مسلم بن اوسجہ خط لکھنے والے، سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ کیا محب تھے۔ اب آپ لوگ تاریخ جانتے ہیں، لیکن بعض جملات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان بزرگان کے جملات واقعان سلام اللہ علیہ، یہ واقعان جب کربلا جائیں، یقینی طور پر امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی تو زیارت ہے، لیکن جب اصحاب حسینی کے پر جائیں تو خاص طور پر انسان السلام علیکم یا انصار دین اللہ کر کے دل کی گہرائیوں سے سلام کریں، شکریہ ادا کریں۔ بی بی آپ کو اجر دیں گی، ان اصحاب کا شکریہ ادا کریں۔ کس بات پر شکریہ ادا کریں؟ کہ آپ اصحاب نے بنت رسول کے فرزند پر اپنی جان کو قربان کیا، شکریہ ادا کریں، آپ بھی ماجور ہوں گے انشاءاللہ۔ شکریہ ادا کریں کہ امام حسین پر اپنی جان کو قربان کیا۔ امام حسین کے لیے ایک عالم کا جملہ بہت خوبصورت جملہ تھا، بلکہ میں نام لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چکا اچھی بات ہے، اگر ابو طالب طباطبائی صاحب نے ایک بہت اچھا جملہ کیا، ایک اچھا جملہ میں نے ان کی زبانی یہ جملہ سنا،
انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ ان اصحاب کا، اب میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ان اصحاب کا کمال یہ تھا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے شہادت اور زندگی کی گھڑی میں اضافہ کر دیا. یعنی اگر یہ اصحاب نہ ہوتے امام حسین علیہ السلام ممکن ہے صبح عاشور شہید ہو جاتے ہیں. یعنی یہ چند لمحات کی زندگی جو سید الشہداء کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، یہ ان اصحاب، یہ اصحاب خوب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تھے بیچارے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے تھے کچھ. لیکن یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہم مادی نگاہیں نہ رکھیں. اپنے بچوں جوانوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہماری نگاہ بڑی مادی ہوتی ہے. مادی نگاہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ یہ 72 کے 72 چلے گئے، سو واٹ، کیا ہوا؟ یہ مادی نگاہ ہے. یہ مادی نگاہ ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں پانی ہے، پی لیتے؟ نہیں. مادی سوچ نہیں ہونی چاہیے، مادی نگاہ نہیں ہونی چاہیے. نگاہ کیا ہونی چاہیے؟ حجت خدا کی اتباع ہے، ولی خدا کی اتباع ہے، ولی خدا پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، ولی خدا پر. اب میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں. خوب آپ کہیں کہ بھائی آج کی شاید پریکٹیکل لائف میں اگرچہ ایسا نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی پریکٹیکل لائف میں، آج کی پریکٹیکل لائف میں میں کیا اتباع کروں؟ خوب احادیث معصومین علیہ السلام ہے. لیکن دوسری بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو مجلس سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کو یہ گریہ سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں کو یہ ماتم سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں کو یہ عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، وہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھے. کیا ہے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا عمل؟ وہ عقیدت اور محبت ہے. وہ عقیدت و محبت ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں پانی ہے. شریعت نے حرام نہیں قرار دیا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے، حرام نہیں قرار دیا، بالکل جائز تھا. حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام بھی 3 دن کے پیاسے ہیں. خوب ظاہری انسان تو ہے نا، ظاہری جو نور ہے اہل بیت کا وہ اپنے مقام پر، لیکن ظاہری یہ بدن کے ساتھ ہے. پیاس تو ہے، زحمت تو ہے، تکلیف تو ہے، لیکن وہ عقیدت و محبت جو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی امام حسین اور ان کے بچوں کے ساتھ ہے، کو پانی پی لیتے. اور ہم جیسے اگر اپنی عقل کو، اپنا فلسفہ جاننے کے لیے اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کو مشورہ دے دیتے، مولا پانی پی لیجئے، آپ کے بازو میں طاقت اور قدرت آئے گی، خوب آپ لڑیں گے اور پانی حضرت امام حسین تک بھی پہنچ جائے گا. نہیں، یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ گریہ، یہ رونا، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ سیاہ لباس، یہ صرف آل محمد سے مودت ہے. اور اس میں جتنا انسان ایکسٹریم تک پہنچ جائے، صحیح حرام خدا تو کوئی نہیں کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا حرام خدا. تو اس محبت کی، اس عقیدت میں جس ایکسٹریم پہ انسان پہنچے کم ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. اگر اس کی معراج دیکھنی ہے تو ایک مثال ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. حضرت ابو ذر غفاری ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً کسی جنگ سے واپس مدینہ کی طرف پلٹ رہے ہیں. توجہ کریں، یہ ہے عقیدت. یہ ہم کیوں روز عاشور بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں؟ کیوں روز عاشور یا ایام عزا میں ہم کیوں گریہ کرتے ہیں؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، مگر کیا حسین علیہ السلام فقط شیعوں کے ہیں؟ مگر کیا رسول کو نہیں مانا جاتا ہے؟ مگر ان کے نواسے سے محبت نہیں ہے؟ تو محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا عزاداری کی مناسبت سے گفتگو میں کہ جو گریہ کرتا ہے اس سے سوال نہ کیا جائے کہ کیوں گریہ کرتے ہو. جو مسلمان گریہ نہ کرے اس سے سوال کیا جائے تم کیوں گریہ نہیں کرتے ہو؟ مگر تمہارے رسول کے نواسے نہیں ہیں؟ تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ رسول کے حسین کی شہادت پہ آسمان خون باران، آسمان سے خون بارانی ہوئی ہے؟ مگر مسلمانوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے جس پتھر کو اٹھایا جائے وہاں سے خون بہ رہا ہے. مسلمانوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے. تو ہم سے سوال نہ کیا جائے کہ ہم کیوں گریہ کرتے ہیں. ہم تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ کی بنا پر گریہ کرتے ہیں. ہم تو فطرت کے مطابق گریہ کر رہے ہیں، ہم تو اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. جو مسلمان گریہ نہ کرے اس سے سوال ہونا چاہیے، جو مسلمان اس پہ عزادار نہ ہو اس سے گریہ ہونا چاہیے،
جو مسلمان اس پر ماتم داری نہ کرے اس سے سوال ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ عقیدت اور محبت، دیکھیے اطاعت اور محبت آپس میں ریلیٹڈ ہے. یاد رکھیے گا، جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے ویسے ویسے آٹومیٹک اطاعت بڑھتی ہے. یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً کسی جنگ سے جا رہے ہیں. حضرت ابو ذر پیچھے رہ گئے، پیاس کا غلبہ ہوا، ادھر ادھر گئے، کہیں چشمہ ملا، اپنے مشکیزے میں یا جو بھی ظرف تھا ان کے پاس، اس میں پانی بھرا. پیاس لگی ہے ابو ذر غفاری کو، اور کیسی پیاس! گرتے پڑتے وہ طویل سفر طے کرتے ہوئے رسول کی خدمت میں آئے اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے. ظاہر روایت کا جملہ ہے. ابو ذر کو بیدار کیا، کہا کہ کیوں ایسی کیفیت؟ کہا مجھے پیاس لگی تھی. تو پانی تو تمہارے پاس تھا. کہا یا رسول اللہ، جب میں نے چکھا نا اتنا شیرین اور ٹھنڈا پانی تھا، میں نے کہا کہ نہیں، جب تک میرا رسول پانی نہیں پیے گا میں نہیں پیوں گا. اس کو کہتے عقیدت، اس کو کہتے محبت. اب دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، صاحبان عقل اور صاحبان شعور اور صاحبان فلاسفہ کنڈیم کریں گے، اے ابو ذر ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. یہ ہے مادی نگاہیں. لیکن جو عقیدت کی نگاہ ہے، محبت کی نگاہ ہے، وہ سلام کرتی ہے ابو ذر غفاری کو کہ رسول، جب تک رسول اس پانی سے سیراب نہیں ہوں گے، ابو ذر غفاری پانی نہیں پیئیں گے. یہ تو چھوٹا سا درس ہے ابو ذر غفاری کا. ابو ذر غفاری 3 دن کے پیاسے نہیں تھے. وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. اب بات آئی ہے جب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی، تو ایک اور جملہ سن لیجئے. کیا مقام ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا! یاد رکھیے گا، یہ ہے کربلا کا درس. اپنی عقیدتوں کو بڑھائیں، اپنی محبت کو بڑھائیں، اپنی اطاعت کو بڑھائیں، سر تسلیم خم کر دیں. انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. یہ اہم ترین جملہ ہے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتا ہے. دعا کریں اب اس کے بعد دو مجالس ہمارے پاس رہ گئی، ہم اپنے موضوع کو تھوڑا مزید آگے بڑھا سکیں. لہذا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا مقام دیکھیے. امیر کائنات، امیر المومنین، سن 40 ہجری، وقت شہادت، جہاں وصیتیں کر رہے ہیں، وہاں حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بلایا. یا ولدی ستقر عینی بک یوم القیامہ. اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، روحی و ارواح العالمین لترابہ الفداء. وہ امیر المومنین کیا فرما رہے؟ وہ امیر المومنین. کون امیر المومنین؟ قسیم الجنت والنار ہے، کل آپ کی خدمت میں بیان کیا، جن کے پاس لوائے حمد ہے. ایک جملہ سن لیجئے، کون ہے علی ابن ابی طالب؟ روایت کا جملہ ہے، قیامت کا میدان ہے. علی ابن ابی طالب کو پہچانیے، اس کے ذریعے سے آپ اس جملے کو احساس کریں گے، اور اس کے ذریعے سے آپ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مقام کو احساس کریں گے. روایت کا جملہ ہے، محشر ہے، من الآدم الی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و الی یوم القیامہ، سب کے سب جمع ہیں. ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، من بطنان العرش، عرش کے باطن سے آواز آئے گی. منادی ندا دے رہا ہے، این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، کہاں ہے اللہ کا خلیفہ فی ارضہ، اللہ کی زمین میں. یہ جو آیت ہے جس پہ میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، چاہے امام حق ہو چاہے امام باطل ہو. ہر شخص کو، یعنی حضرت آدم کے زمانے کا بھی کوئی امام ہونا چاہیے، حضرت آدم کے زمانے کا بھی کوئی امام ہونا چاہیے، حضرت نوح کے زمانے میں بھی ایک امام ہونا چاہیے. اگرچہ ائمہ کو بعض انبیاء کو امام کہا گیا، بعض انبیاء کو امام کہا گیا، حضرت آدم تو امام نہیں تھے. اب توجہ کریے حدیث اس کے سپورٹ میں کہ یہاں پر محشر ہے، من الآدم الی یوم القیامہ. منادی آواز دے رہا، این خلیفۃ اللہ فی ارضہ،
کہاں ہے اللہ کا خلیفہ، اللہ کا جانشین فی ارض زمین پر؟ ایک مرتبہ حضرت داؤد کھڑے ہوں گے، خداوند متعال کیا یعنی یہ آواز آئے گی، منادی کی آواز آئے گی کہ لست ارادک، میری مراد تم نہیں ہو اے داؤد، تم اگرچہ میرے خلیفہ تھے لیکن میری مراد یہاں پر محشر میں جہاں پر ندا دی جا رہی ہے وہاں پہ تم میری مراد نہیں ہو۔ پھر منادی آواز دے گا این خلیفۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، کہاں ہے اللہ کا خلیفہ، کہاں ہے اللہ کی حجت زمین پر؟ محشر ہے، یاد رکھیے گا، جہاں پر رسول اور رسول کی امت نہیں ہے فقط، جہاں حضرت آدم سے لے کر 1,23,999 انبیاء ان کی امت یہاں پر موجود ہے، 1,23,999 انبیاء یہاں پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی این خلیفۃ اللہ، کہاں ہے خلیفۃ اللہ؟ روایت کا جملہ ہے امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے آتے ہیں، خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، یہ بہرحال منادی آواز دیتا ہے من تعلق فی الدنیا بحبلہ فلیتعلق فی ھذا اليوم، جس نے اس دنیا میں علی کی رسی کو تھاما وہ آج بھی علی کی رسی کو تھام کر علی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ بھائی حضرت آدم کے زمانے میں تو حضرت علی نہیں تھے، حضرت نوح کے زمانے میں تو حضرت علی نہیں تھے، جائیں اہل سنت کی روایات کو پڑھیں، اہل سنت کی روایت کو پڑھیں، ابھی فی الحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن خود یہ آیت بیان کر یوم ندعو کل اناس بامامہم، کون ہے وہ امام؟ وہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک روایت بیان کرتے تو اہل سنت کی روایت چھوڑ دیجئے، یہ ایک شیعہ روایت کہ اہل سنت کی روایت بھی اسی مضمون پر ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا قط الا بولایتنا والبراءۃ من اعدائنا، کہ خداوند متعال نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، کسی نبی کو نہیں بھیجا، مگر جس نبی کو بھیجا ہماری ولایت کا اقرار لیا اس سے اور ہمارے دشمنوں سے برات کا اقرار لیا۔ تولا اور تبرہ کے بغیر نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوتی، تو کسی مومن کا ایمان کہاں سے مکمل ہوگا؟ اور یہ اسی آدھے مضمون کی روایت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہماری ولایت کا رسول کی رسالت اور ہماری ولایت کا ہر نبی سے اقرار لیا گیا، یعنی نبی پابند تھا، جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی امت کو پڑھائیں بحسب ظاہر، جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی امت کو پڑھائیں، ہر نبی 1,23,999 انبیاء کی بات کر رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فقط بات نہیں کر رہا ہوں، 1,23,999 انبیاء کی بات کر رہا ہوں، ہر نبی پابند ہے جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھائے، واجب ہے اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے، اور واجب ہے علی ولی اللہ پڑھائے۔ تبھی حضرت آدم یہ روایت بیان کر رہی ہے، تبھی حضرت آدم آگے آئے، حضرت داؤد کہا نہیں تم خلیفہ ہو میرے، لیکن میری تم مراد نہیں ہو، ابھی اس محشر کے عالم میں تم میری مراد نہیں ہو، بلکہ میری مراد کوئی اور ہے۔ اور پھر جب دوسری دفعہ منادی نے ندا دی، امیر المومنین آگے آئے اور کیا کہا؟ آواز آئی من تعلق بحبلہ فی الدنیا، جس نے علی کی رسی کو تھاما۔ بھئی حضرت داؤد نے کب علی کی رسی کو تھاما؟ مگر کیا حضرت داؤد جنت میں نہیں جائیں گے؟ قطعاً جائیں گے، نبی ہے، مجھ سے زیادہ سزاوار ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، مگر حضرت داؤد کی امت جو مسلمان تھی، جو موحد تھی، جنت میں نہیں جائے گی وہ امت؟ حضرت آدم کی امت جنت میں نہیں جائے گی؟ کس کی لوائے حمد میں جائے گی؟ کس کے پرچم تلے جائے گی؟ کس کی سربراہی میں جائے گی؟ اگرچہ وہ لوائے حمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پرچم ہے، لیکن پرچم بردار قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی رسول کا پرچم دار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب یہ حضرت آدم سے لے کر 1,23,999 انبیاء کس کی سربراہی میں جا رہے ہیں؟ کون ہے ان کا امام؟ 1,23,999 انبیاء، اور ان کی وہ موحد امت جنہوں نے توحید کو قبول کیا، رسالت کو قبول کیا اور اس حدیث کے مطابق ولایت کو قبول کیا۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ امیر المومنین۔ کیا فرماتے ہیں؟ 40 ہجری ہے، 40 ہجری ہے، وصیتیں کر رہے ہیں۔ ایک بار حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کو بلایا، کہا یا ولدی ستقر عینی بکا یوم القیامہ، اے عباس کل خداوند متعال
تمہارے ذریعے سے میری آنکھوں کو روشن کرے گا. قیامت کے دن علی کی آنکھیں پر نور ہو رہی ہیں, علی کی آنکھیں سلام اللہ علیہ کی آنکھیں روشن ہو رہی ہیں. کس کے سبب سے؟ کس کے ذریعے سے؟ امیر المومنین بابا, وہ علی بن ابی طالب جو قسیم الجنت والنار ہے, وہ امیر المومنین جنہوں نے ایک ایک شب میں ہزار رکعت نمازیں انجام دی, وہ امیر المومنین کے فضائل کی جو اپنی طرف اپنے مقام پر موجود ہے. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا فخر ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے, میرا فخر ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے. کیوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں عباس, جب اب آئیے مناسبت تو اسی مناسبت سے, عباس جب تم مشرعے میں اترو گے, ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا. اللہ اکبر. یہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عصمت. عصمت کس کو کہتے ہیں؟ جس پر بھروسہ کیا جا سکے, جس پر اعتماد کیا جا سکے. اگر حسین, مولا حسین اگر کسی اور کو اگر نہر فرات تک بھیجتے تو کس پر اعتماد کیا جا سکتا تھا؟ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہونا کوئی کھیل نہیں ہے. کس پر اعتماد کیا جا سکتا تھا؟ یہ فقط ابو الفضل عباس علیہ السلام تھے کہ جن کے چلوں میں پانی ہے, جن کے چلوں میں پانی ہے, 3 دن کا پیاسا ہے عباس. لیکن ایک جملہ کہ اس پر گفتگو نہیں کر سکوں گا, مناسبت آئی ہے تو یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں کہ عباس کربلا کے لیے امیر المومنین نے خدا سے طلب کیا. جو چیز سمجھ میں آتی ہے, حضرت عباس نے اپنی طاقت اور قدرت کے جوہر دکھائے جنگ صفین میں. کربلا میں کیا تھا جانتے ہیں؟ کربلا میں کیا تھا؟ کربلا میں عباس کا وجود, چونکہ علماء کرام بیان کرتے ہیں لہذا میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, عباس کا وجود, اور روایات بھی بیان کرتی ہے عباس کا وجود حسین کو حیات دیے ہوئے تھے. تبھی جب تک عباس زندہ ہے مولا حسین کی کمر بھی سیدھی ہے. لیکن ایک وقت جب آخری فریاد استغاثہ سے ابو الفضل عباس علیہ السلام آیا تو کہا الان انکسر ظہری عباس, تم کیا گئے؟ میری کمر ٹوٹ گئی, میری کمر ٹوٹ گئی. اور شاید یہی وجہ تھی, اگر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو اگر شروع میں اگر جہاد پہ بھیج دیتے تو کون, حسین کس طرح اس فوج کو چلاتے؟ اگرچہ حجت خدا ہے, ولی خدا ہے, لیکن ظاہری اسباب کے پیش نظر ہم گفتگو کر رہے ہیں. تاریخ نے اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. الان انکسر ظہری عباس, تم کیا گئے؟ میری کمر ٹوٹ گئی. اور عباس کا ادب دیکھیں گے, عباس کا احترام دیکھیں گے, سلام اللہ علیہ ہمارے ماں باپ قربان مولا عباس پر, کہ وہ جو مولا عباس ایک مرتبہ مشکیزے کو پر کرتے ہیں, دایاں بازو قلم کٹا, دایاں بازو قلم ہوا, بایاں بازو میرا مولا رقص پڑتا جا رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے. جب تک مشکیزے میں پانی ہے عباس کی حیات ہے. بس ایک مرتبہ وہ تیر ستم آیا, مشکیزہ سکینہ میں پیوست ہوا, اب عباس کی زندگی میں کوئی آرزو تمنا نہ رہی. اور ایک مرتبہ وہ آہنی گرز جب مولا عباس کے سر پہ لگا, مولا عباس گھوڑے سے زمین پر آ رہے. ایک مرتبہ مولا ایک ذاکر سے خواہش کرتے ہیں, بلکہ شکایت کرتے ہیں, ذاکر میری مصیبت کو پڑھو. مولا آپ کی کون سی مصیبت ہے؟ ہم نے تو آپ کی ساری مصیبتوں کو پڑھا, آپ کے ہاتھ قلم ہو گئے, آپ کی پیاس کی مصیبت کو برداشت کی, آپ کی پیاس کی مصیبت کو ہم نے یاد کیا. مولا آپ کی کون سی مصیبت باقی رہ گئی؟ میرا مولا کہتا ہے میری مصیبت یہ ہے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے نا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. لیکن علی کا عباس جب بلندی سے, جب گھوڑے سے گرا, ہاتھ قلم ہو چکے تھے. اور عباس کا ادب و احترام یہ ہے جب آخری فریاد استغاثہ کے لیے ایک مرتبہ اپنے مولا کو آواز دی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا سیدی. ایک مرتبہ میرا مولا ہائے سید الشہداء فرزند زہرا اپنی کمر کو پکڑے ہوئے ایک مرتبہ سرحانے عباس پر آئے. سنیں گے ادب ہے حضرت عباس علیہ السلام کے
کے ادب کو ذرا ملاحظہ کیجئے. روایت کا جملہ ہے ایک مرتبہ سر عباس کو حسین نے اپنی گود میں رکھا. عباس نے برداشت نہ کر سکے, ایک مرتبہ اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا, دوبارہ حسین نے گود میں رکھا, دوبارہ عباس نے سر زمین پر رکھ دیا. ایک مرتبہ فرزند زہرا نے طلب کر کہا عباس کیوں اپنے سر کو میری گود میں نہیں رکھتے؟ مولا عباس کہتے ہیں اللہ اللہ, ابھی تو آپ میرے سرہانے آئے, میرے سر کو اپنی گود میں رکھ رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ ذوالجنا سے گریں گے, ارے کون ہوگا جو آپ کا سر اپنی گود میں رکھے گا؟ بس ایک دکھیاری بہن تلے زینب پہ کھڑی اس درد بھرے منظر کو دیکھ کر کبھی عمر سعد سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہوگی, اے عمر سعد میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا تو دیکھ رہا, اور کبھی تلے زینبیہ سے مدینے کا رخ کر کے نانا تشریف لائیے, آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جا رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بار الہ ہمارے ذکر کو, ہمارے ان آنسوں کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ, حاضر مجلس مومن و مومنات, کل مومن و مومنات, جو بھی مومن و مومنات پریشان حال ہے, روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار, بچوں کی تعلیم, بچوں کی شادی, گھریلو مسائل میں گرفتار ہے, بالخصوص ان حالات میں خداوند بحق محمد و آل محمد, بحق باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام, خداوند تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا, خداوند ان کی تمام حاجتوں کو بڑھاؤ. خداوند جو مومن و مومنات پریشان حال ہے, بیمار ہیں, جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا, جو مومن و مومنات بیمار ہے, بحق بیمار کربلا سید سجاد, خداوند تو یہ واسطہ دیتے ہیں تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لیلا دے کچھ دیر تب اکبر, سامنے 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 لیلا دے کچھ دیر تب اکبر. میں ترس گیا گدمایا کے, میں ترس گیا گدمایا کے, ایک بار تک اکبر, سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر, سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر, سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر. میں ترس گیا گدمایا کے, میں ترس گیا گدمایا کے, ایک بار تک اکبر, سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر. میں ترس گیا گدمایا کے, میں ترس گیا گدمایا کے, ایک بار تک اکبر, سامنے لیلا دے کچھ دیر تب 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 اکبر. عباس دائے احسانے حج اکبر میرا مہمان, عباس دائے احسانے
حج اکبر میرا مہمان زینب تو لیلا دیتائی زینب تو لیلا دیتائی کی تفاصلت اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر عباس دے احسان حج اکبر میرا مہمان عباس دے احسان حج اکبر میرا مہمان زینب تو لیلا دیتائی زینب تو لیلا دیتائی کی تفاصلت اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب 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 اکبر میں ترس گیا کبھی مایا کے میں ترس گیا کبھی مایا کے ایک بار تک اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر میں ترس گیا کبھی مایا کے میں ترس گیا کبھی مایا کے ایک بار تک اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہائے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے ہائے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے جس نے بابا کا گلایا کو سے کٹتا دیکھا جس نے بابا کا گلایا کو سے کٹتا دیکھا ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا
بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. آئے زخمائی سکینہ کو کہانی آئے، آئے زخمائی سکینہ کو کہانی لائے. جس نے بابا کا گلایا کیسے کٹتا دیکھا، جس نے بابا کا گلایا کیسے کٹتا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. اے ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. اے ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. کیوں نعشقوں کی جگہ خون بہائے عابد، کیوں نعشقوں کی جگہ خون بہائے عابد. جس نے ماتر کا ہے جلتے ہوئے برقع دیکھا، جس نے ماتر کا ہے جلتے ہوئے برقع دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ. ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا. ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا. ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ. ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا. ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا. ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. یا حسین 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 یا حسین. غم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو، جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا جہر. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے بلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا 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 حسین ہو زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماد میں ملتا ہے چین یا حسین 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 اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک السلام علیکہ وعلی امک و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض طوس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان الامان الامان من فتن الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاة والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنوا أرزقا وتمتعوا فيها طويلا بر محمد وآل محمد صلوات اللہ